والدین ہونے کے ناطے کچھ گفتگویں ایسی ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آج ہم ان میں سے ایک پر بات کریں گے، ایک ایسی گفتگو جو ہمارے بچوں کی حفاظت، ان کے اعتماد اور ان کے مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جسے ہم اکثر چھپا جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے ذرا، وہ کون سی ایک بات ہے جس سے ہم اکثر کتراتے ہیں، حالانکہ وہی ایک بات کسی بچے کا پورا بچپن محفوظ بنا سکتی ہے؟ یہی سوال ہے جو ہمیں اس موضوع کی گہرائی میں لے جاتا ہے اور ہمیں فوراً سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ محمد قاسم بٹ کی یہ بات بہت سے والدین کے دل کی آواز ہے کہ دنیا اتنی خراب ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور یہ سچ بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس گفتگو کا مقصد بچوں کو ڈرانا نہیں بلکہ انہیں وہ سمجھ اور طاقت دینا ہے جس سے وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو حفاظت کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ شروعات کہاں سے کی جائے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز سے شروع ہوتا ہے، بچوں کو اچھے ٹچ اور برے ٹچ کے بیچ کا فرق سکھانا۔ یہ ان کی حفاظت کے لیے پہلا اور سب سے ضروری اوزار ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ بچوں کو ان کے جسم کے خاص حصوں یعنی پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں بتایا جائے۔ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ان کا جسم صرف ان کا ہے، اور اگر کوئی بھی ان حصوں کو چھونے کی کوشش کرے تو وہ پورے اعتماد اور طاقت سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس فرق کو سمجھانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اچھا ٹچ وہ ہے جو سکون اور اپنائیت کا احساس دے، جیسے پیار سے گلے لگانا، ہاتھ ملانا یا ماتھے پر بوسہ دینا۔ دوسری طرف برا ٹچ وہ ہے جو بچے کو بے چین یا غیر محفوظ محسوس کرائے، جیسے پرائیویٹ پارٹس کو چھونا، زبردستی گلے لگانا یا کوئی بھی ایسا لمس جو انہیں اچھا نہ لگے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم جتنی جلدی دی جائے اتنی ہی زیادہ اثر کرتی ہے۔ بچے چھوٹی عمر میں چیزوں کو فوراً اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور اس علم کا اثر کتنا زبردست ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال سنیں۔ جب مصنف نے اپنی بھانجی کو ان حدود کے بارے میں سکھایا تو اس نے فوراً اس پر عمل کیا۔ ایک آنٹی نے جب زبردستی بوسہ دینا چاہا تو بچی نے بڑے اعتماد سے کہا، آنٹی آپ برا ٹچ کرنے کے بجائے ہاتھ بھی تو ملا سکتی ہیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ صحیح علم بچوں کو اپنی حفاظت خود کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اچھا، تو جسمانی حدود سکھانے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جسم کے بارے میں صحیح معلومات دینے کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بچوں کے ذہنوں سے غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں، خاص طور پر بلوغت اور حمل جیسے موضوعات کے بارے میں۔ اور پھر آتا ہے وہ سوال جو ہر بچہ کبھی نہ کبھی ضرور پوچھتا ہے، بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اور اکثر والدین اسی سوال پر آ کے خاموش ہو جاتے ہیں یا ہچکچانے لگتے ہیں۔ تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک پیاری سی نیک نیتی پر مبنی کہانی سنا دیتے ہیں، جیسے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہانی اس وقت تک تو ٹھیک لگتی ہے جب تک بچے حقیقت نہیں دیکھ لیتے۔ اور جب ہم سچائی بتانے سے گریز کرتے ہیں تو ایسی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بچے نے فیملی فنکشن میں اپنی ماں سے پوچھا، ماں اس آنٹی کا پیٹ دیکھیں، کیا انہوں نے اس میں تکیہ رکھا ہوا ہے؟ یہ معصوم سوال اس خلا کو ظاہر کرتا ہے جو ادھوری معلومات سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ سچائی کو بچے کی عمر کے مطابق بہت سادہ انداز میں بتایا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں کے پیٹ میں ایک خاص جگہ بھیجتا ہے جسے یوٹرس کہتے ہیں، جہاں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی الجھن دور ہوتی ہے بلکہ وہ حاملہ خواتین کا احترام کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو بچہ کہیں اور سے ضرور سیکھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات غلط انداز میں اس تک پہنچے۔ اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سچائی بتائیں، کیونکہ جب یہ معلومات والدین کی طرف سے آتی ہے تو اس میں محبت، احتیاط اور صحیح رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ گفتگو کیوں ضروری ہے اور اس میں کیا بتانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے شروع کیسے کیا جائے؟ چلیں کچھ ایسے عملی مشوروں پر بات کرتے ہیں جو ہر سرپرست کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کو آسان بنانے کے لیے یہ 4 قدم یاد رکھیں۔ پہلا، نرمی اور کھلے دل سے بات کریں، بچے کی بات ہمدردی سے سنیں تاکہ وہ محفوظ محسوس کرے۔ دوسرا، ساری معلومات ایک ساتھ نہ دیں بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بتائیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تیسرا، صحیح وقت اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں، اور سب سے اہم، خود پرسکون اور پر اعتماد رہیں کیونکہ آپ کا اعتماد ہی بچے کو حوصلہ دے گا۔
اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، آپ بالکل صحیح وقت پر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ اہم معلومات دینا آپ کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ اس میں کوئی جھجک یا شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آخر میں ان تمام باتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف کچھ معلومات دینے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا حتمی اور سب سے بڑا مقصد اعتماد کی ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھنا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک بار کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل رابطے کا آغاز ہے جو زندگی بھر کے لیے اعتماد اور حفاظت کا رشتہ بناتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے بچے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتے ہیں جہاں وہ کسی بھی ڈر کے بغیر آ سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ آپ کی گفتگو کا آغاز کس بات سے ہوگا، کیونکہ سب سے اہم پہلا قدم ہی ہوتا ہے۔